على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا اتوار معمول کے مطابق ہر مہینے کے اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو درس کی یہ نشست ہوتی ہے جس میں قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے حوالے سے درس ہوتا ہے. یعنی اس درس میں قرآنی آیات کا بھی پتہ چلتا ہے، احادیث کا بھی پتہ چلتا ہے، فقہی مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے. غرض کہ یہ نشست بڑی نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند ہے. کچھ دیر کے لیے ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی قطعاً نقصان تو ہے ہی نہیں اور فائدہ بے شمار ہو سکتا ہے. آج کی نشست میں احادیث میں سے باب فی الوسوسہ، وسوسہ برے خیالات کا باب محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں باندھا ہے، چیپٹر بنایا ہے. باب الوسوسہ. وسوسہ کہتے ہیں دل میں آنے والے کسی منفی خیال کو، نیگیٹو اپروچ، بدگمانی بھی اس کو کہہ لیں آپ. وہ وسوسہ بندے کا بندے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور انبیاء کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اولیاء کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت پاک کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. وسوسہ، اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. اس لیے جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کو شیطان کی طرف سے شمار کیا گیا ہے. یعنی جو وسوسہ ہو تو یہ سمجھا جائے کہ یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے بات کو. اس کے مقابل میں الہام ہوتا ہے، اور الہام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. الہام سے مراد یہ ہوتی کہ دل میں کوئی اچھی بات کا آ جانا، نیک گمان. ایک بات تو یہ شرعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کو، مرد کو یا عورت کو نیک گمان رکھنے کا حکم ہے جب تک کہ کسی بات کا، بری بات کا یقین نہ ہو. یعنی برائی کا یقین کسی کے بارے میں نہ ہو تو پھر نیک گمان رکھے. یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہو، غلط بھی ہو سکتی، یعنی اس پر رہے جب تک کہ ثبوت مہیا نہ ہو جائے، جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ مل جائے، اس وقت تک اس کو وسوسہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ وسوسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں
ہمارے دین کے حوالے سے کہ وسوسوں پر دنیا میں فسادات ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تفریق ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وسوسوں پر، کہ خالی دل میں بدگمانی آ گئی بس، اور بدگمانی کی بنیاد پر جھگڑا کر لیا، یہ نہ سوچا کہ بھئی اس کی تحقیق ہوئی کہ نہیں ہوئی، تصدیق ہوئی یا نہیں ہوئی، بس آ گئی دل میں بات۔ تو دل میں جو بات برائی یا وسوسہ کے حوالے سے ہوتی ہے، اس کا تعلق شیطان کے دخل سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں وسوسوں کے بارے میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں گفتگو ہے۔ ابھی میں نے سورہ پڑھی، قرآن مجید کی آخری سورہ، آخری پارے کی آخری سورت، سورۃ الناس، جس میں اللہ نے فرمایا قل، آپ کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور ساری امت کو حکم ہو گیا، قل اعوذ برب الناس، یہ کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، اس کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، یعنی باری تعالی اللہ، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا حاکم ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، سب کا معبود اللہ ہی ہے، کوئی اللہ کو معبود مانے یا نہ مانے، مشرک کا معبود بھی اللہ ہی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، کافر کا معبود بھی اللہ ہی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، لیکن ہے اللہ ہی۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ کیا صرف مسلمان کو رزق دے رہا ہے؟ اللہ تو کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ مشرک کو بھی رزق دے رہا ہے، غیر مسلم کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ رازق اللہ ہے اور معبود بھی اللہ ہے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور تم کہو کہ میں خناس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو خناس کون؟ شیطان، اس کی طرف اشارہ ہے۔ خناس ابلیس، شیطان، جو دل کے اندر بدگمانی ڈالتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ کی پناہ مانگو، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے، مردود سے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے من شر الوسواس الخناس، میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صدور یہ دلوں کی جمع ہے، سینوں کی جمع ہے، سینہ۔ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ من الجنتی والناس، کہ یہ جو شیطان ہیں یہ جنات میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ کچھ لوگ بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں، برے لوگ وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں، اور کافر جنات، کیونکہ جنات میں انسان کی طرح اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ مسلمان مرد، مسلمان جن، کافر مرد، کافر جن، مسلمان عورت، اور مسلمان جنی، کافر جنیہ۔ اسی طرح مسلمان عورت
اور کافر جنیہ عورت، تو مسلمان مرد اور کافر جن، مسلمان عورت اور کافر جنیہ، اس طرح سے یعنی قسمیں ہیں جنات میں بھی کہ مسلمان بھی جن ہیں اور جنات میں کافر بھی جن ہیں. پھر جنات میں عقائد کے حوالے سے بھی جنات ہیں، جیسے ہم مسلمانوں میں عقیدے والے لوگ ہیں نا، اچھے عقیدے والے، برے عقیدے والے، ایسے جنات میں بھی برے عقیدے والے بھی جنات ہوتے ہیں اور صحیح العقیدہ جنات بھی ہوتے ہیں. نیک جن، شریف جن، وہ کبھی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتے. جب بھی کوئی جن تکلیف پہنچائے گا وہ یقیناً یا تو کافر جن ہوگا یا خبیث جن ہوگا. جیسے حکم ہے کہ جب غسل خانے میں داخل ہو، ٹوائلٹ میں داخل ہو، تو داخل ہونے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جنوں سے اور جنیوں سے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں یہ رہ سکتے ہیں. خبیث جن، خبیث جنات، خبیث جنیاں یہ ٹوائلٹس میں، واش روموں میں ہو سکتے ہیں. لہٰذا اندر قدم ڈالنے سے پہلے حکم ہے کہ یہ دعا پڑھ لو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث اور خبائث یعنی برے جنوں سے، برے جنیوں سے. تو یہ سمجھانے کے لیے بات آ گئی کہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کافر جنات کی طرف سے ہو سکتے ہیں اور برے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. اب وسوسہ آ جانا یہ تو آ جائے گا دل میں، اس پر حکم کیا ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے کہ وسوسوں کا حکم. اسلام میں اگر وسوسوں پر پکڑ ہوتی تو کوئی بچتا ہی نہیں، ہر روز سزائیں ہو جاتی اللہ کی طرف سے، ہر روز عذاب آ جاتا، ہر روز سختی آ جاتی، ہر روز گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی اللہ کی طرف سے. لیکن یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کو ہمارے لیے معاف کر دیا، معافی دے دی ہمیں کہ دن رات میں کچھ بھی وسوسے آئیں وہ معاف ہے تمہیں. جیسے کوئی خیال آ جائے جھٹک دو برے خیال کو، فوراً اللہ سے پناہ مانگ لو، فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، تو تمہاری معافی ہو جائے گی. جیسے قرآن مجید پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو. تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی قرآن مجید تلاوت کرنے بیٹھے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کی تلاوت شروع کرے، کیونکہ تلاوت میں بھی شیطان بیچ میں آ سکتا ہے وسوسہ ڈالنے. ایسے ہی حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان وضو کے لیے بیٹھتا ہے وضو خانے میں تو ایک شیطان ہے جن، وہ وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ سے ہی نہیں دھلا، پیر سے ہی نہیں دھلا، منہ سے ہی نہیں دھلا، ایسے وسوسے یعنی بھول گئے تم، یہ تو دھلا ہی نہیں، یہ وضو تو رہ گیا، ایسے یہ وسوسہ ہے. فرمایا وہ اس کا نام ہے ولہان، اس جن کا نام، اس شیطان کا نام کیا ہے؟ ولہان. وہ وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ یہ وسوسے کی بنا پر اپنا وضو خراب کر دے. تو اللہ کی پناہ مانگو. تو وسوسے جو ہیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان ابلیس اور شیطان جن اور شیطان انسان، یعنی کوئی شیطان
صفت انسان ہو نا، جس کی خصلت شیطانی ہو. نظر تو وہ انسان آتا ہے، دنیا میں ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں، شکل سے انسان ہے، اندر سے کیا ہے؟ شیطان ہے. تو وہ بھی وسوسے ڈالیں گے. اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بات دل میں ڈال کر، یعنی اعتراض کی بات، تاکہ بندہ کنفیوز ہو جائے. خاص کر غیر مسلم ممالک میں ایسا بہت ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلم قوم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ نہ ہو جائے، تو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر وسوسے ڈال دو کہ ارے تمہارے قرآن میں تو ہم کو یہ نظر آیا، ارے تمہارے حدیث میں تو یہ بات نظر آئی، یہ تو حکم غلط ہے، تم اس پر عمل کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، کیوں خواہ اپنے آپ کو سختی میں ڈال رہے ہو. یہ وسوسہ ہے جو انسان کی طرف سے آ رہا ہے. سامنے کون ہے؟ انسان ہے، اندر شیطان ہے. تو یہ وسوسوں کو حدیث پاک میں باقاعدہ ایک سے زیادہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ وسوسے صرف ہم عام انسانوں کے دل میں نہیں، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آتے رہے. حدیث پاک سنیں گے آپ. پہلے تو ایک حدیث سن لیجئے آپ، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، متفقون علیہ، یعنی اس کی اسٹرینتھ، اس کا پاور بڑھ گیا کہ یہ حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور دونوں حدیث کی بڑی افضل کتابیں مانی جاتی ہیں. بچہ بچہ ان کتابوں کا نام جانتا ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، دونوں میں یہ حدیث ہے. اور بڑے مشہور صحابی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، انہی سے یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے. عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. کیا ہے حدیث پاک؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات کو معاف کر دیا، جب تک کہ اس پر کام یا کلام نہ کریں، جب تک کہ اس پر عمل یا کلام نہ کریں. یہ حدیث پاک ہے. اب اسی کو اگر ہم لے لیں، حدیث زیادہ بڑی نہیں ہے، دو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری امت پر سے اللہ نے وسوسوں کا بوجھ اٹھا دیا ہے، پکڑ نہیں رکھی، بھلے 10 دفعہ دن میں وسوسہ آ جائے. اس کو آپ یوں سمجھو، مثال سمجھانے کے لیے، کہ آپ سے دن میں 10 دفعہ بھول ہو جائے، 50 دفعہ بھول ہو جائے، ایک دفعہ بھی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ آپ کہو کہ بھول گیا میں. تو شرط یہ ہے کہ بھول گئے ہو، جان بوجھ کر نہیں، کہ آپ کو یاد ہی نہ رہا ہو. خود قرآن نے ہم کو تعلیم دی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یہ کہو اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا، گرفت مت فرمانا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے. ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے، یعنی غلطی سے بھی اگر کوئی کام کیا جائے گا اس میں بھی پکڑ نہیں ہے. اور غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ غلطی ہو گئی، یعنی جان بوجھ کر تم نے یہ کام کیا ہی نہیں، تم سے تو غلطی ہو گئی ایسے. اور اسی طرح بھول،
تو بھول کو اور وسوسے کو ایک جگہ جمع کر لو آپ کہ بھول بھی اگر 50 دفعہ ہو جائے معاف ہے, وسوسہ بھی اگر 50 دفعہ آ جائے معاف ہے, جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما لم تعمل به او تتکلم, جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا بولا نہ جائے. یعنی وسوسے کو تم اگر بولتے رہو گے تو پکڑو گے, یعنی جو برا خیال آ رہا ہے نا اس کا تم اگر پرچار کرو گے, پھیلاؤ گے, تو اللہ ناراض ہوگا. کہ تمہارے دل میں بات آئی تھی, تم نے 50 کو بتا دی, اعلان کر دیا, اس کا پبلسٹی کر دی, تشہیر کر دی, وہ تو وسوسہ تھا, تم نے اس کو عام کر دیا, پکڑ ہو جائے گی. یا تم نے اس پر عمل کر لیا, عمل یہ کہ جو خیال آیا تم نے اس پر یقین کر لیا تو پکڑ ہوگی. لیکن اگر تم نے نہ یقین کیا, نہ تم نے اس پر کلام کیا, نہ کچھ بولا, نہ عمل کیا, تو معاف ہے. تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ برے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا, اس پر اطمینان ہونا چاہیے. تو دل میں برے خیالات تو بہت سے آ جاتے رہتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے بھی آ سکتے ہیں, تقدیر کے حوالے سے بھی آ سکتے ہیں کہ بھئی اگر قسمت اس کا نام ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے, پھر ویسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, پھر ویسا کیوں ہو گیا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث مت کرو, اللہ پہ چھوڑو اس کو. بحث کرنا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام ایمان لانا ہے بس, تقدیر پر ایمان. یہ بنیادی عقائد میں سے ہے اسلام کے, تو بس ایمان رکھو, صرف بحث مت کرو. اسی طرح وسوسہ آ جائے جھٹک دو, نماز میں بھی آ سکتا ہے. نماز میں وسوسہ کیا ہوگا, 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی, 4 رکعت پڑھی یا 3 ہی پڑھی تھی, پتہ نہیں واجب ادا ہوا یا چھوٹ گیا. اس قسم کے وسوسے یہ نماز میں آ سکتے ہیں, جیسے وضو کا بتایا میں نے. ایسے ہی اللہ کے بارے میں, رسول اللہ کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اولیاء اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے. اور بہت سے میں نے کہا کہ انسانوں کا کام ہے, انسان نما شیطان جو خود بھی گمراہ ہوں گے, آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہیں گے. تو لاحول پڑھو, جھٹک دو خیال کو, اور ایسے بندے کا ساتھ بھی چھوڑ دو جو تمہیں گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے. بھول جاؤ اس کو, چھوڑ دو اس کی بات کو, اس پر چھوڑو. اب اللہ کے بارے میں وسوسہ جو میں نے کہا آ سکتا ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے؟ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے, اور وہ بھی ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے, کسی کے بھی پاس آ سکتا ہے, ابلیس, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں کس نے پیدا کی. یعنی تمہارے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ بتاؤ زمین کس نے پیدا کی, تمہارے دل میں خیال آئے گا اللہ نے پیدا کی. پھر کہے گا اچھا آسمان کس نے پیدا کیا, آپ کہو گے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. فرمایا یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اب یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ. پہلے تو یہ پوچھے گا یہ چیز کس نے پیدا کی, تم کہو گے اللہ نے. وہ چیز کس نے پیدا کی, تم کہو اللہ نے. کہے گا تم کو کس نے پیدا کیا, تم کہو گے اللہ نے. کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب یہاں آ کے تم کو چکر میں ڈال دے گا, ارے یہ تو بات سوچنے والی ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو حضور فرماتے ہیں جب اس حد پر پہنچ جاؤ تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو. یعنی فَإِذَا بَلَغَهُ فَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ,
جب ایسا خیال آ جائے نا تو پھر اعوذ باللہ پڑھو اور ہٹ جاؤ وہاں سے، یعنی اس خیال سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اس خیال کو، کسی اور کام میں لگ جاؤ. جیسے آپ نے کبھی سنا ہو کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہو کسی چیز کی، وہ تو نادان ہے، اب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں، تو اس وقت کیا کرنا ہے، بچے کو کسی اور طرف لگاؤ، کوئی اور ایسی چمکتی ہوئی چیز، دمکتی ہوئی چیز، ہلتی ہوئی جلتی ہوئی خوشنما اس طرف لگا، تو بچے کا دھیان کیا ہوگا، ادھر سے ہٹ جائے گا. وہ جو ضد کر رہا تھا نا وہاں سے ڈائیورٹ ہو جائے گا، کدھر آ جائے گا، اس چیز کی طرف، یعنی وہ بھول جائے گا اس چیز بات کو، ادھر آ جائے گا، ارے یہ چیز کیسی ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لو، کسی اور بات میں لگا لو. جیسے مثال دوں آپ کو، حدیث پاک میں کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے، خوفناک خواب. اب خواب تو خواب ہے، تمہارا تو اختیار نہیں اس پر، اچھا بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے، خوشگوار خواب بھی آ سکتا ہے اور خوفناک بھی آ سکتا ہے. اب خوفناک خواب آ جائے اور آنکھ کھلے تو ڈر تو لگتا ہے نا، ارے میں تو خواب دیکھ رہا تھا. تو حکم ہے کہ الٹے طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو تھو کرو، تھتکارو الٹی طرف، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ. یعنی پوزیشن کیا کر لو، چینج کرو، اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لو. چت لیٹے ہو تو کروٹ ہو جاؤ، ادھر کروٹ ہو تو ادھر کروٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تبدیل کر لو. یہ حدیث پاک میں حکم ہے ڈراؤنے خواب کے حوالے سے. تو یہ وہی بات آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جب شیطان یہاں تک تمہیں پہنچا دے کہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، تو رک جاؤ وہاں، کہ یہ تو ہمیں اب کفر پہ لے جا رہا ہے. لہذا حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ اس خیال سے، کسی اور طرف لگ جاؤ. چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ وسوسے جو ہیں وہ انسان کو، مسلم ہو یا کیسا بھی شخص ہو، آ سکتے ہیں، اور مرد ہو یا عورت ہو آ سکتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں. چنانچہ جب ایسا ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور خیال کو جھٹک دینا چاہیے. ایک اور حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، کئی حدیثیں اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی کہ کچھ صحابہ آئے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. کچھ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بھی بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ہم کو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے بھی کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے دل میں ایسا وسوسہ بھی آ گیا، ایسا خیال بھی آ گیا. آنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر کیا کریں، شیطان ڈال دیتا ہے. شیطان تو ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا. چنانچہ صحابہ نے کہا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو بیان کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ گناہ ہے. تو حضور نے فرمایا کیا یہی بات ہے، یعنی کہ قال او قد وجدتموہ، کیا تم ایسے ہی پاتے ہو، یعنی واقعی اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے بیان کرو بھی تو گناہ ہو جائے، اتنا تم کو احساس ہے اس بات کا، یعنی اتنے تم سینسٹیو ہو اس بارے میں. قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں جی یا رسول اللہ بالکل صحیح، ہم تو اسی طرح محسوس کرتے ہیں. قال ذالک صریح الایمان، فرمایا یہ تو بالکل عین ایمان ہے، یعنی فکر مت کرنا تم،
یہ جو تمہارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے اور تم کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، تو اس پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہے ہو، اس کو بتانا بھی گناہ سمجھ رہے ہو، تو سمجھو یہ تمہارے دل کی ایمان کی نشانی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے وسوسے ڈال کر، مگر چونکہ جب تمہارے دل میں ایمان موجود ہے نا تو وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، مایوس ہو جائے گا تم سے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے دل میں تو ایمان ہے، تم بے ایمان نہیں ہوئے وسوسوں سے۔ چور وہاں آتا ہے جہاں اس کو پتا ہو کہ کچھ گھر میں ہے، جہاں یہ پتا ہو کہ گھر میں کچھ ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، تو چور کہے گا میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں وہاں جا کر، ہے نا، وہاں نہیں آئے گا۔ جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو چور کو، ڈاکو کو، وہیں آئے گا نا۔ تو شیطان بھی ایسا چور، ایسا ڈاکو ہے کہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کو امید ہو، امید نہیں ہوگی تو مایوس ہو جائے گا، دخل تو ڈالے گا، مگر جب دیکھے گا کہ نہیں یہ تو پکا بندہ ہے، عقیدہ کا پکا ہے، ایمان کا پکا ہے، تو بھاگ جائے گا پھر، اور پڑھ کے بھگا دو اعوذ باللہ پڑھ کر۔ چنانچہ آج کی نشست میں یہ بات معلوم ہوئی کہ وسوسے یہ زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے آج کی نشست کے درس سے۔ بیماریاں، وسوسے اور فتنے یہ زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے جب تک کہ بندہ خود فوت نہ ہو جائے۔ جب فوت ہو جائے گا تو فتنے سے بھی چھوٹ جائے گا، فوت ہو جائے گا تو بیماری سے بھی چھوٹ جائے گا، فوت ہو جائے گا تو وسوسے سے بھی چھوٹ جائے گا۔ بھئی زندہ کے پاس ہی وسوسہ آئے گا نا، زندہ کے پاس ہی بیماری آئے گی، زندے کو ہی فطرہ محسوس ہوگا۔ مردہ تو بیچارہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کو کیا ہے، وہ تو قیامت کے انتظار میں ہے۔ اب نماز سے بھی چھوٹ گیا، روزے سے بھی چھوٹ گیا، وسوسے سے بھی چھوٹ گیا، بیماری سے بھی چھوٹ گیا، فتنہ فساد سے بھی چھوٹ گیا۔ یہ تو سب ہمارے لیے، زندہ لوگوں کے لیے۔ تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جب تک زندہ ہیں بیماری بھی آ سکتی ہے، علاج کراؤ، وسوسہ آ سکتا ہے، لاحول پڑھو، فتنے فساد آ سکتے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو، بس اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم کو جو کچھ ہم نے سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ نشست جو ہوتی ہے ماہانہ، اس کی دعوت آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو بھی دیا کریں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، کیونکہ یہ تو خیر کی دعوت ہے نا، یہ تو تعلیم ہے، علم ہے، علم کو پھیلانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کا پرچار، یہ خود نیکی ہے، ڈبل نیکی ہو گئی، ایک خود کی شرکت اور ایک دوسرے کو دعوت، پھر اس کو نصیب ہو کہ نہ ہو مگر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر مہینے ایسی نشست کی حاضری نصیب فرمائے۔ دوسرا جو میں نے ابھی اعلان کر دیا کہ عشر محرم میں چاند رات سے لے کر یوم عاشورہ تک ہمارے خاندان کے بزرگوں نے قیام پاکستان سے بھی پہلے اہل سنت و جماعت کے طرز پر عقائد کے مطابق محافل کا سلسلہ مجالس کا شروع کیا۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے نام سے جو روزانہ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین اور اہل بیت پاک کا ذکر، تذکرہ اور شہادت کے واقعات اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، آس پڑوس والوں کو، بلڈنگ والوں کو دعوت دیں، تاکہ ہمارے نام اعمال میں اس کی حاضری بھی لکھی جائے۔ جیسے آج کی حاضری لکھی جا رہی ہے نا کہ آپ یہاں آئے، آپ یہاں بیٹھے، نام اعمال میں ایک اضافہ ہو گیا آپ کے، ایسے ہی وہ بھی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اس میں بھی حاضری کی توفیق دے۔ یا اللہ
جو کچھ پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو صحت شفا عطا کر، موذی مہلک بیماریوں اور وباؤں کو دور کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ لا